ایک بادشاہ کا ایک کند ذہن بیٹا تھا۔ اس بادشاہ نے لاکھ جتن کر لیے، بہت زیادہ اس نے کوششیں کر لیں کہ کسی طرح میں اپنے اس بیٹے کو پڑھوا سکوں، اس کو تعلیم دلوا سکوں، اس کو عالم فاضل بنوا سکوں، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ بالآخر اس نے ایک محنتی استاد، ایک ذہین استاد کو ڈھونڈا۔ اس استاد کے ساتھ اپنے بچے کو لگا دیا پڑھنے پر۔ اس استاد کے پاس اپنا بچہ چھوڑ دیا اور اس استاد سے کہا کہ جس طرح تم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو، ٹھیک اسی طرح تم نے اس میرے بچے کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اور یاد رکھنا اس میں کوئی کمی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس استاد نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں ویسے ہی، میں اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ اس استاد نے جس طرح اپنے بچوں پر محنت کی، اسی طرح اس بادشاہ کے بیٹے پر بھی محنت کی۔ اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن ایک وقت گزرا، اس کے بچے عالم اور فاضل بن گئے۔ لیکن وہ بادشاہ جس نے اس استاد کو کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کی طرح میرے بیٹے کی بھی تربیت کرنا، اس کو بھی ویسے ہی تعلیم دینا، جب عالم صاحب کے جو بچے تھے وہ بھی پڑھ کر عالم اور فاضل بن گئے اور بادشاہ کا بچہ فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا، اس کو کچھ دنیا اور دین کا پتہ نہ چلا، وہ جیسے کورا آیا تھا استاد کے پاس ویسے کا ویسے کورا ہی رہ گیا، تو اس وقت بادشاہ نے اس عالم کو بلایا اپنے پاس، سخت ناراض ہوا اور سختی سے اس سے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے بچے پڑھ گئے، میرا بیٹا کیوں نہیں پڑھ پایا؟ اس عالم نے جواب دیا کہ جس طرح پتھر سے ہیرے نکالے جا سکتے ہیں اور ہیروں سے پتھر کبھی نہیں نکلتے، اسی طرح تیرا بیٹا کند ذہن تھا اور فطری طور پر یہ سست اور کاہل اور کم ذہین تھا، اس لیے تیرا بیٹا نہیں پڑھ پایا۔ میرے لاکھ جتن کرنے کے باوجود، میری کوششیں کرنے کے باوجود تیرا بیٹا نہیں پڑھ پایا، جبکہ میرے جو بیٹے تھے وہ فطری طور پر ذہین تھے، وہ خود بخود پڑھتے چلے گئے، مجھے ان پر محنت کرنا بھی نہیں پڑی، جبکہ میں نے تیرے بیٹے پر بہت زیادہ محنت کی، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محنت کی، لیکن تیرا بیٹا ویسے کا ویسا رہا۔ ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تک فطری طور پر اس کو جو صلاحیتیں ملی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرے گا تو وہ نہ اچھے طریقے سے وہ تعلیم حاصل کر سکے گا، نہ ہی باقی دوسری دنیا کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے گا، وہ ہمیشہ ناکام رہے گا، کیونکہ اس کا جو فطری رجحان اور فطری میلان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ودیت ہی نہیں کیا ہوتا جس کی انسان اس سے توقع رکھ لیتا ہے۔ لہٰذا جس طرح کا فطری میلان ہو بچوں کا، جس طرح کا فطری رجحان ہو، جس طرح کی ان کی فطری ذہانت ہو، تو پھر ہی بچے کو آپ اس فیلڈ میں، اس شعبے میں آپ اس کو جانے دیں جس کے لیے وہ اہل ہے۔